السلام علیکم، میرا نام شوکت علی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اچھے میم سے ہم کیا مثبت پہلو نکال سکتے ہیں اور ایک برے میم کے کیا منفی اثرات ہمارے معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا ہماری کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا ہماری گلوبل ولیج کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ ایک چھوٹا سا گھر بنتی جا رہی ہے جہاں تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد ہی ممکن ہوا۔ اب کسی بھی ملک میں کوئی سانحہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو چند منٹ میں پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بعد کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنے جن کا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ دنیا کے حالات سے آگاہ ہو سکیں، یعنی ایک شخص خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں پیش آنے والے حالات سے واقف ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر عجیب اور حیرت انگیز واقعات رونما ہونے شروع ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال کر اپنی نفرتوں کا اظہار شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کی پوسٹوں نے نسل پرستی، تشدد، اسلاموفوبیا کی پہلے سے ہی جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ پھر سوشل میڈیا پر میمز متعارف کروائے۔ میمز ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں میم ہوتا کیا ہے۔ میم دراصل ایک ایسی تصویر یا ویڈیو ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک مضحکہ خیز جملہ لکھا جاتا ہے اور پھر وہ لطیفہ بن جاتا ہے۔ شروع میں تو لوگوں نے میمز کو بڑا پسند کیا۔ لوگوں نے میمز کے پیجز اور چینل بھی بنائے جن کے اب کروڑوں میں فالوئنگ ہے۔ مثال کے طور پر انسٹاگرام کا میم پیج جس کا نام فنی ہے، اس کی صرف 1,72,00,000 فالوئنگ ہے۔ 2016 میں لفظ میم گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا لفظ تھا۔ اب شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کا اپنا کوئی میم پیج نہ ہو۔ میم پیج لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ بہت بری طرح گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ پہلے سبجیکٹیو اور پھر آبجیکٹیو کے درمیان کا فرق جانیے۔ سبجیکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ سبجیکٹیو کا مطلب ہے کہ کسی بھی بات کے دونوں پہلو دیکھنا اور پھر اس سے متعلق اپنا تبصرہ یا اپنی رائے کو پیش کرنا۔ اور آبجیکٹیو سے کیا مراد ہے؟ آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کا وہی پہلو دیکھنا جو قابل پیمائش حقائق ہو۔ سبجیکٹیو میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں اور آبجیکٹیو میں آپ اپنا فیصلہ ہی سنا دیتے ہیں۔ اب اگر ایک پیج کسی ایک ذات یا برادری مثلاً جٹ، گجر، ارائیں، راجپوت یا مغل کے حوالے سے بنا دیا جائے جس میں ساری عوام اسی ذات کی ہو، تو اس پیج کو چلانے والے کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوگا کہ اس پیج کی برادری سب سے بہترین قوم ہے۔ اب جو اس پیج کو فالو کریں گے وہ بھی زیادہ تر اسی ذات کے ہوں گے۔ اب پیج چلانے والا اپنے فالوورز کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذات کی تعریفیں کرے گا اور ساتھ ساتھ باقی ذاتوں کی برائی کرے گا، اور لوگ باقاعدہ خوش ہو کر اسے سپورٹ کریں گے، اور جس کسی کی ذات کی بےعزتی ہوگی وہ انہیں چھیڑنے کے لیے پوسٹیں بھیجیں گے۔ اس سے ایک عام انسان کے ذہن میں اپنی ذات کے حوالے سے غرور آ جائے گا۔ اس طرح یہ بات بڑھ کر مختلف مذاہب تک جا پہنچتی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سب سے زیادہ 18 سے 24 سال کے نوجوان استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر میم پیجز بھی انہی کے ہوتے ہیں۔ ایک میم سے دو طبقوں میں لڑائی کروا کر یہ لوگ مشہوری حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی سابقہ حکومت پر طنز کر کے یہ لوگ موجودہ حکومت کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی موجودہ حکومت کا مذاق بنا کر اپوزیشن والوں کو خوش کرتے ہیں۔ میم پیجز کے پیچھے ایک لابی ہے جو انہیں چلا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی ایک بڑا پیج کسی کا مذاق بنا کر اپلوڈ کرتا ہے تو فوراً ہی دوسرا کیوں کر دیتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بعض گروپوں نے غیر ملکی بلاگروں کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہیں۔ حالیہ دنوں میں قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے والی ایک امریکن اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ کام باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ٹرینڈ تو اچھی چیز کا بھی چلایا جا سکتا ہے، تو پھر بری ہی کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک پاکستانی ایکٹریس کا سکینڈل کی ویڈیو لیک ہوئی تو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے میم پیجز ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس سے پہلے ٹک ٹاک بنانے والوں پر دھڑا دھڑ میم بنائے گئے۔ ان کو چاہیے کہ خوشیاں پھیلائیں نہ کہ نفرت۔ جنوری کے مہینے میں ایران اور امریکہ کے درمیان سخت بحث چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ بات عالمی جنگ تک جا رہی تھی۔
ٹویٹر پر 8 دن مسلسل ورلڈ وار 3 ٹرینڈ بھی چلایا گیا، پر میم پیجز نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، پر مجھے یہ پتا ہے کہ چوتھی جنگ عظیم پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑی جائے گی، یعنی ایک مرتبہ دنیا بربادی کی داستان بنے گی۔ اتنی خوفناک پیشگوئی ہونے کے باوجود جنگ عظیم کا نام لے کر مذاق بنایا گیا، پرلے درجے کی اہمکانہ حرکات کی گئی۔ اس کے بعد فروری میں کورونا نے ووہان کے باہر پھیلنا شروع کیا، تب بھی انہوں نے بجائے سب کو سمجھانے کے کہ یہ کتنی مہلک بیماری ہے اور اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، مذاق بنایا گیا اس کا۔ اور آج پاکستان میں کورونا کے کیس 1 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ کچھ تو یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ کورونا ہے ہی نہیں۔ میم پیجز کو چاہیے کہ ذرا سنجیدگی سے کام لیں، ہر چیز کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اچھے میم بنا رہی ہیں۔ ہنسی مذاق زندگی کا لازمی حصہ ہے اور ان دنوں اس کی خاص ضرورت ہے، لیکن یہ بات ہر صورت مد نظر رکھنی چاہیے کہ معاشرے کے مثبت پہلوؤں کو آگے رکھیں تاکہ معاشرے میں پائی جانے والی مایوسی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ شکریہ۔